بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حور عین سے بیاہ دے، تو فرشتے کہتے ہیں افسوس، کیا یہ شخص بے بس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوزخ سے پناہ طلب کرے؟ اور جنت کہتی ہے افسوس، کیا یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے؟ اور حور کہتی ہے کہ یہ شخص عاجز آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے کہ وہ اس کی حور عین سے شادی کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور نہ ناک صاف کرے، کیونکہ حوریں اس نزلہ زکام وغیرہ سے پاک ہیں اور ان سے نفرت کرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے، صبح تک حور عین انتظار میں رہتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بیاہ دے۔ سرکار دو عالم سیدنا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ کو معراج کرائی گئی تو آپ نے حور کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی پیشانی کو 14ویں کے طویل چاند کی طرح دیکھا ہے، جس کی لمبائی 1030 ہاتھ کے برابر تھی۔ اس کے سر میں 100 مینڈیاں تھیں، ہر مینڈی سے دوسری تک 70,000 چوٹیاں تھیں، اور ہر چوٹی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھی۔ موتی کا تاج سجا تھا اور جواہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑتی تھیں۔ جوہر کے ساتھ 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں، پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی اور دوسری سطر میں لکھا تھا، جو شخص میرے جیسی حور کا طلبگار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد، یہ اور اس طرح کی حوریں آپ کی امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کو بھی اس کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو نیک اعمال میں محنت اور کوشش کا حکم دے دیں۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں، وہ اپنے خاوندوں کے لیے یہ دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ میرے اور اس خاوند کی اپنے دین کے بارے میں یعنی عمل صالح کرنے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف متوجہ فرما، اور یا ارحم الراحمین اپنے قرب خاص کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین جنت کے دروازوں پر اپنے خاوندوں سے ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ یہ کہیں گی کہ ہم نے آپ حضرات کی عرصہ دراز تک انتظار کی ہے، ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والیاں ہیں، کبھی نکالی نہ جائیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، اور یہ بھی کہیں گی آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میں آپ ہی کے لیے ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا، جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اپنے نوکر کو کہے گی، تو تباہ ہو جائے، جا کر دیکھ تو صحیح حساب و کتاب میں ولی اللہ یعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ اطلاع پہنچانے والا دیر کر کے آئے گا تو وہ دوسرے خدمت گار کو بھیجے گی، وہ دیر کر دے گا تو تیسرے کو روانہ کر دے گی، پھر پہلا آ کے بتائے گا
میں نے اس کو میزان عدل کے پاس چھوڑا ہے۔ دوسرا آ کر کہے گا میں نے اس کو پلسرات کے پاس چھوڑا ہے۔ تیسرا آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اس کا حور خوشی اور فرحت سے استقبال کرے گی اور یہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر اسے بغل گیر ہوگی، جس سے کبھی نہ نکلنے والی حور کی خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب حور عین تسبیح کرتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لابہ ہے، اگر وہ اپنا لعاب دہن کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا تمام پانی شیریں ہو جائے۔ اس کے سینے پر یہ لکھا ہوا ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو میرے جیسی حور ملے، اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی فرما برداری والے اعمال کرے۔ حافظ ابن قیم نے اس روایت کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے نقل کیا اور اس میں مزید یہ بھی ذکر کیا کہ جنت کی تمام حوریں اس کے حسن پر حیران ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہیں اے لابا تجھے مبارک ہو، اگر تیرے طلبگاروں کو تیرے حسن و جمال اور کمال کا علم ہو تو وہ خوب کوشش کریں اور عمل صالح کر کے تیری مستحق ہو جائیں۔ حضرت سفیان ثوری کو ان کے شاگردوں نے شدت خوف اور کثرت مجاہدہ میں دیکھا تو عرض کیا ہے شیخ اگر آپ اس مجاہدہ کو کچھ کم کریں گے تو بھی اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کیوں کر میں پوری کوشش نہ کروں؟ میں نے سنا ہے اہل جنت اپنی منزل میں ہوں گے کہ ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا اور اس کی رونق اور شدت روشنی کی وجہ سے 8 جنتیں روشن ہو جائیں گی اور اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ نور اللہ کی جانب سے ہے اور سجدہ میں گر پڑیں گے۔ اس وقت ایک منادی آواز دے گا کہ اپنے سروں کو اٹھاؤ، یہ وہ نور نہیں ہے جس کا تمہیں گمان ہوا ہے، یہ تو ایک حور کے چہرہ سے نور چمکا ہے جو اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے اور اس کے مسکرانے سے یہ نور ظاہر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے حتیٰ کہ اس کو اختیار دے دیں گے وہ حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اس کی حور عین کے ساتھ شادی کی جائے گی۔ نمبر 1 وہ شخص جس کے پاس ضرورت کی امانت خفیہ طور پر رکھی گئی ہو اور اس نے اس کو خوف خدا کی وجہ سے ادا کر دیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس نے ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد پوری سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہو۔ ان مذکورہ اعمال میں سے کوئی سا عمل جتنی مرتبہ کرے گا انشاءاللہ اسے اتنی حوریں ملیں گی۔ واللہ اعلم۔